بلاول بھٹو زرداری نے اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر پیش کر دیا ہے، لیکن وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ طاقت کے مرکز پنجاب میں اکثریت حاصل کیے بغیر کوئی جماعت وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتی۔ بلاول نے مسلم لیگ نون کو شکست دینے کے لیے پی ٹی آئی کے ووٹرز سے مدد مانگ لی ہے۔ پی ٹی آئی کے ووٹرز مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ایک ہی سکے کے دو رخ سمجھتے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں آصف علی زرداری کے کردار کو کس طرح فراموش کر سکتے ہیں، لہٰذا پنجاب سے پی ٹی آئی کا ووٹر ان کی جماعت کو ووٹ نہیں دے گا۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی نواز طاہر نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ نہ ملنے سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ہر حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مختلف انتخابی نشان ملنے سے ووٹر کنفیوز ہے۔ بینگن بوتل جیسے انتخابی نشانات پی ٹی آئی کے امیدواروں کا مذاق اڑانے کا باعث بن گئے ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف خم پھونک کر میدان میں اتر آئے ہیں۔ مسلم لیگی رہنما الگ الگ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، تاہم نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے مریم نواز کی قیادت کو تسلیم کرانے کے لیے ان سے پہلے خطاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ یوں نواز شریف نے مریم نواز سے پہلے خطاب کر کے عوام کو یہ تاثر دیا ہے کہ اب اس جماعت کی قیادت مریم نواز کے پاس ہے، گویا انہوں نے اپنی زندگی میں ہی پارٹی قیادت ان کو سونپ دی ہے۔ نواز رضا کہتے ہیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ملک کے مختلف حصوں میں جلسے کر کے پیپلز پارٹی کے وجود کا احساس دلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ آصفہ بھٹو زرداری بھی جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور سے انتخاب لڑ رہے ہیں، انہوں نے پنجاب میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ وہ مسلسل نواز شریف کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور شیر کو تیر سے شکار کرنے کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اعلیٰ مسلم لیگی قیادت نے بلاول بھٹو زرداری کو جواب نہ دے کر نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان لڑائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ملک بھر میں ایم کیو ایم، استحکام پاکستان پارٹی، باپ، نیشنل پارٹی، مسلم لیگ کاف اور جمعیت علماء اسلام سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے 51 حلقوں میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا ہی نہیں کیا، لیکن پیپلز پارٹی سے ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کی۔ نواز رضا بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کی فہرست تو جاری ہو گئی ہے، لیکن پورے ملک میں پی ٹی آئی کا پرچم خال خال ہی نظر آ رہا ہے۔ بظاہر پی ٹی آئی نے عام انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، عملاً پی ٹی آئی میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اس نے شاید شکست تسلیم کر لی ہے، لیکن اڈیالہ جیل میں سرکاری مہمان شکست قبول کرنے پر تیار نہیں۔ ان کی سوچ ہے کہ 8 فروری کو نوجوان ووٹر پورے جوش و خروش سے باہر نکلے گا اور بساط الٹ دے گا۔ کپتان کے مخالفین کو ان کی اس سوچ کا بخوبی علم ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے انعقاد میں چند روز رہ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت گھروں سے باہر نہیں نکل سکی، اس پر انجانہ خوف طاری ہے، جس کی وجہ سے انتخابی ماحول نہیں بن پا رہا۔ اڈیالہ جیل سے کپتان نے پی ٹی آئی کی قیادت کو جلسے کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم جلسے جلوس کے ذریعے انتخابی ماحول گرمانے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن ان سب کا اصل مخالف کھلاڑی میدان میں نظر ہی نہیں آ رہا، لہٰذا وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی جو انتخابات کا ترہ امتیاز ہے۔ عمران خان چو مکھی لڑائی لڑتے لڑتے جیل چلے گئے، ان کے بیشتر ساتھی جانیں بچانے کے لیے ڈوبتی کشتی سے چھلانگیں لگا چکے۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت وکلاء کے پاس آ جانے سے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کو نوجوان نسل سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور سوشل میڈیا پر انحصار کر رہی ہے، جبکہ دیگر جماعتیں ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔